السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو سعودی عرب کے مرحوم مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لکھی تھی. یہ کتاب ہر عام و خاص کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آج اس کتاب کا 8واں درس ہے، اور 8ویں درس میں بتائے گئے ہیں نماز کے واجبات الصلاۃ، یعنی کہ نماز میں وہ ضروری چیزیں جو نماز میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ ارکان کے درجے تک پہنچ جائیں. گزشتہ روز ہمارے درس کا تعلق تھا ارکان سے، اور ارکان کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اگر رکن رہ جائے تو نماز نہیں ہے. لیکن واجبات جو ہیں یہ اہمیت جتنی بھی رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ بھول کر رہ جائیں، غلطی سے رہ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ اگر جان بوجھ کر ترک کیے جائیں تو ان کے بغیر بھی نماز نہیں ہے. تو آج کا درس نماز کے واجبات کے تعلق سے ہے. کون کون سی چیزیں نماز میں واجب ہیں؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وہی ثمانیۃ، کہ نماز میں جو چیزیں واجب ہیں یہ 8 ہیں. کہتے ہیں جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، وقول سمع اللہ لمن حمدہ للامام والمنفرد، وقول ربنا ولک الحمد للکل. کہتے ہیں کہ نماز میں جتنی تکبیریں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو امام کہتا ہے یا اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کہتا ہے، یہ جتنی تکبیریں ہیں یہ ساری کی ساری واجب ہیں سوائے پہلی تکبیر کے. پہلی تکبیر کا کیا مقام ہے میرے بھائیوں؟ پہلی تکبیر رکن ہے. پہلی تکبیر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی اللہ اکبر کیے بغیر نماز شروع کر دیتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سبحانک اللہم پڑھتا ہے، اور اس کے بعد بھی تلاوت کرتا ہے، رکوع میں بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پہلی تکبیر اس نے نہیں کہی، اس کی نماز نہیں ہے، وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا. تو پہلی تکبیر جو ہے وہ رکن ہے. لیکن جو اس کے بعد تکبیریں ہیں وہ اہمیت تو بہت رکھتی ہیں، لیکن رکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے. اس کی دلیل آگے آئے گی. اور دوسرے نمبر پہ نماز میں یہ بھی واجب ہے کہ آپ نماز میں کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. کب کہیں؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے، کیونکہ باقی ہر جگہ اللہ اکبر کہا جائے گا، لیکن رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. تو اللہ اکبر بھی واجب ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی واجب ہے. اور تیسرے نمبر پہ جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ لیں، تو اس کے بعد ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کی دعا پڑھنا بھی نماز کی واجبات میں سے ایک واجب ہے. کتنے واجب ہو گئے؟ 3. اب ان 3 کے دلائل کیا ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس وہ حدیث ہے جسے جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، گھوڑے سے گر پڑے، اور آپ کے جسم کے ایک حصے پہ خراشیں آئیں، تو
تو آپ اپنے گھر میں تھے, ہم آپ کی عیادت کے لیے گئے, نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد آپ نے مسئلہ بیان کیا, انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو اس لیے امام مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے, اس کی اقتداء کی جائے. کس چیز میں اس کی پیروی کی جائے میرے بھائیوں؟ جی نماز کی ہر چیز میں. اب مثال کے طور پہ امام رفع الیدین کرتا ہے اور آپ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر امام نہیں کرتا اور آپ کرتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ تو ہر چیز میں امام کی پیروی نہیں کی جائے گی, کیونکہ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ امام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ورنہ جس نئی مسجد میں جائیں گے پہلے امام صاحب کو آگے کھڑے ہو کے دیکھنا پڑے گا یہ نماز کیسے پڑھتی ہیں. نہیں, یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث مکمل طور پہ سنی جائے تو سمجھ آ جائے گی کہ امام کی پیروی کن چیزوں میں کرنی ہے. امام کی پیروی کی جائے گی نماز کی ابتدا کرنے میں, رکوع میں جانے میں, رکوع سے اٹھنے میں, سجدہ میں جانے میں, سجدہ سے اٹھنے میں, سلام پھیرنے میں, ان چیزوں میں. یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم رہیں گے, جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پہ ہم جائیں گے. ورنہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ رفع الیدین سنت ہے, جبکہ اس کا امام رفع الیدین نہیں کرتا, وہ کرے گا. ایک آدمی تحیات میں بیٹھا ہے, وہ اپنی انگلی کو ایسے ہلا رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ سنت ہے اور امام نہیں ہلاتا. اب وہ دیکھنے کے لیے آگے نہیں جائے گا کہ امام ہلا رہا ہے کہ نہیں ہلا رہا, وہ ہلائے گا کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے. تو امام کی پیروی ان چیزوں میں کی جاتی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. آگے آپ نے اس کی وضاحت کی, پہلے یہ اصول دے دیا, یہ قانون بتا دیا, پھر اس کی وضاحت کی کہ پیروی کہاں کی جائے گی. فرمایا فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب امام اللہ اکبر کہے تم کیا کہو. اب یعنی کہ اللہ اکبر کہتے وہ نماز شروع کرے گا, اب اللہ اکبر کہیں گے. وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے گا, ابھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. آگے وہ کیا کرے گا؟ ہاں, تو اسی لیے آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ جب امام وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا, جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تم سر اٹھاؤ گے. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے گا تم کہو گے رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. اور جب امام سجدے میں جائے گا تم سجدہ کرو گے. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں امام کی پیروی کی جائے گی. جب وہ سلام پھیرے آپ سلام پھیر دیں, جب وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے, سجدے میں جائے, رکوع سے اٹھے, تو آپ بھی وہی کام کریں جو امام کر رہا ہے. امام کے پیچھے پیچھے آپ چلیں گے. یہ ہے امام کی پیروی کا مطلب, یہ ہے امام کی پیروی سے مقصود و مطلوب. ورنہ سجدے میں وہ اپنی دعائیں پڑھے گا, آپ اپنی دعائیں پڑھیں گے. رکوع میں وہ اپنی دعائیں پڑھے گا, آپ اپنی دعائیں پڑھیں گے. اور رکوع سے پہلے جب نماز وہ ہے جس میں امام آہستہ پڑھ رہا ہے, زور اثر کی نمازیں ہیں, امام اپنی سورہ فاتحہ پڑھے گا, آپ اپنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام اپنی تلاوت کرے گا, آپ اپنی تلاوت کریں گے. تو امام کی پیروی ان چیزوں میں کی جاتی ہے. تو بہرحال اس حدیث سے پتا چلا کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے. پتا چلا اللہ اکبر کہنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے. نماز میں کیا واجب ہے؟ اسی حدیث سے بھی پتا چلا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا واجب ہے. اسی بھی پتا چلا ربنا ولک الحمد کے الفاظ کہنا واجب ہے. یہ تین چیزیں واجب ہیں. اس حدیث سے اس کا علم ہوا. اس کی مزید تائید ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جسے امام بخاری اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, یکبر حین یقوم, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اللہ اکبر کہتے تھے. یہ کون سا اللہ اکبر ہے؟ پہلی بار یہ رکن ہے. آگے کہتے ہیں ثم یکبر حین یرکع, پھر جب آپ رکوع کرتے تب بھی آپ اللہ اکبر کہتے تھے. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع, پھر آپ جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو آپ کہا کرتے تھے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد کہتے ہیں ثم یقول ربنا ولک الحمد وهو قائم, پھر آپ رکوع کے بعد کھڑے کھڑے یہ بھی کہا کرتے تھے ربنا ولک الحمد. اس کے بعد کہتے ہیں ثم یکبر حین یہوی,
جب آپ سجدے کے لیے جھکتے تو تب بھی آپ اللہ اکبر کہتے. ثم یکبر حین یرفع رأسہ، جب سجدے سے سر اٹھاتے پھر بھی آپ کیا کہتے؟ اللہ اکبر. ثم یکبر حین یسجد، سجدے کے لیے جاتے پھر اللہ اکبر کہتے. اب کون سا سجدہ ہے؟ دوسرا. ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے پھر آپ اللہ اکبر کہتے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، پھر پوری نماز میں آپ یہی کچھ کیا کرتے تھے، جو کچھ پہلی رکعت میں کرتے یہی کچھ باقی رکعات میں کیا کرتے تھے. اس کے بعد جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعتوں کے بعد جب آپ اتحیات سے اٹھتے تو اس موقع پہ بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. اور میرے بھائیو اس پہ آپ نے ہمیشگی کی ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے. تو اس سے پتا چلا کہ یہ 3 چیزیں نماز میں واجب ہیں. کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ پہلی تکبیر کے علاوہ جتنی تکبیریں ہیں یہ کیا ہے؟ واجب ہیں. دوسرے نمبر پہ جب رکوع سے اٹھیں گے کیا کہیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. تیسرے نمبر پہ ربنا ولک الحمد. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا، ایسے ہی ہے ہر موقع پہ؟ بالکل. تو جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا تب مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کیوں جی یہاں پہ کیوں نہیں کہے گا؟ یعنی کہ آپ رکوع سے کیسے اٹھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہے بغیر؟ اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، اور جس کتاب کے مؤلف کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ امام بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ. بہرحال مسئلے میں اختلاف موجود ہے. اور ایسے ہی جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، اب مقتدی کیا کہے گا؟ ربنا ولک الحمد. امام کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. اور جس مؤلف کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہہ رہے امام بھی کہے گا. امام کیوں خاموش رہے؟ جیسے رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، رکوع میں دعائیں امام بھی کرے گا، مقتدی بھی کرے گا، ایسے اٹھتے ہوئے امام بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، مقتدی بھی کہے گا، اور اٹھ کے ربنا ولک الحمد کی دعا امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا. تو بہرحال یہ 3 واجب ہو گئے. چوتھا واجب کیا ہے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وقول سبحان ربی العظیم فی الرکوع وقول سبحان ربی الاعلی فی السجود، کہ رکوع میں کہنا سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کہنا سبحان ربی الاعلی، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یہ بھی واجب ہے. یہ بھی کیا ہے کہ سجدے میں جا کے سجدے کی دعا پڑھے، رکوع میں جا کے رکوع کی دعا پڑھے. یہ واجبات میں سے 2 واجب ہیں. کتنے ہوگا واجب؟ 5. دلیل کیا ہے؟ ان 2 آخری واجبات کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے بھائیو اس بارے میں پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا. لوگوں دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو کہ رکوع اور سجدے میں مجھے تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے. کس حالت میں تلاوت کرنے سے روکا گیا ہے؟ حاجی صاحب کس حالت میں روکا گیا تلاوت کرنے سے؟ رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. تو اس لیے رکوع اور سجدے کی حالت میں تلاوت کی اجازت نہیں ہے. آگے آپ فرماتے ہیں پھر رکوع سجدے میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. رکوع میں تم نے رب کی تعظیم بیان کرنی ہے، عظمت بیان کرنی ہے. کیا بیان کرنی ہے؟ رب کی عظمت بیان کرنی ہے. تو کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ کہیں گے سبحان ربی العظیم. اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں عظمت کن الفاظ کے ساتھ بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی؟ سبحان ربی العظیم. آپ کہتے تھے میرا رب پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے. اور مزید آپ فرما رہے ہیں وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنُوا أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. فرمایا رکوع میں تم نے اللہ کی عظمت بیان کرنی ہے اور سجدے میں تم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور خوب دعائیں کرنی ہیں. تو اس لیے سجدے میں جو دعائیں آپ نے کی ہیں ان میں سے ایک کا ہے سبحان ربی الاعلی.
تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ سے ثابت ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب پاک ہے جو بلند و بالا ہے، جو کیا ہے؟ بلند و بڑی، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اور سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب جو ہے اے اللہ تو پاک ہے، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے اور اس کی مزید تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مسلم نے، امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، ابن ماجہ نے، امام نسائی نے روایت کیا ہے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں کہا کرتے تھے سبحان ربی العظیم اور سجدے میں کہا کرتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ آپ کا طریقہ ہے اور اس طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں چھٹے نمبر پہ واجب یہ ہے وقول رب اغفر لی بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھے ہو تو یہ کہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے۔ دو سجدوں کے مابین کیا دعا پڑھنی چاہیے حاجی صاحب؟ حاجی صاحب سے پوچھیں، کیوں حاجی صاحب دو سجدوں کے درمیان کیا دعا پڑھیں گے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر آرام سے یہ دعا پڑھیں، نہیں پڑھتے رہیں جب تک آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اور امام کے پیچھے ہیں تو جب تک امام موقع دے آپ پڑھتے رہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ نماز دعا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں یہ دعائیں ہم نہیں کرتے اور نماز کے بعد کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرا دیں، حالانکہ نماز خود دعا ہے۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں، مکہ مدینہ میں آپ اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں، کسی نماز کے بعد کیا امام صاحب نے دعا کرائی ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرائی ہو۔ البتہ نماز میں آپ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ تو دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کی دعا یہ نسائی شریف کی حدیث میں آئی ہے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ورحمنی میرے اوپر رحمت نازل فرما، وعافنی مجھے ہر مصیبت اور شر سے عافیت میں رکھ، وحدنی مجھے ہدایت دے دے، ورزقنی مجھے رزق دے۔ کیسی دعا ہے؟ کیوں جی؟ جو آدمی توجہ سے نماز میں یہ دعائیں کرے گا وہ پھر نماز کے بعد مولوی صاحب سے نہیں کہے گا مولوی صاحب دعا کرا دیں۔ دو سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھے جیسے یہاں پہ امام صاحب بیٹھتے ہیں، اور یا دعا پڑھیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور یا یہ دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، آگے وحدنی ورزقنی۔ تو یہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی اس کتاب میں جس کا نام کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کیا نام ہے؟ حصن المسلم، وہاں آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی۔ جی ہاں، یہ بھائی کے پاس کتاب ہے، یہ کتاب دیکھ لیں، یہ کتاب خریدنی چاہیے۔ آج کل آپ نیکی کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ اس کتاب سے یہ دعائیں یاد کریں۔ تو 7ویں نمبر پہ اور 8ویں نمبر پہ نماز کے واجبات میں سے دو واجب یہ ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں والتشہد الاول، پہلا تشہد، پہلا تحیات، والجلوس لہو، نمبر 2 پہلا التحیات پڑھنا، اور نمبر 2 اس کے لیے بیٹھنا۔ یعنی 7ویں نمبر پہ نماز کے واجبات میں سے واجب کیا ہے؟ پہلے التحیات کے لیے بیٹھنا، اور پھر کیا؟ دعا پڑھنا، تشہد کی دعا پڑھنا۔ یہ دو کیا ہے؟ واجب ہیں۔ یہ دو کیا ہے؟ واجب ہیں۔ پہلے التحیات میں بیٹھنا اور بیٹھ کر التحیات للہ کی دعا پڑھنا، یہ دو واجب ہو گئے۔ بیٹھنا اور پڑھنا یہ دو واجب ہو گئے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب درمیانے التحیات میں جب نماز کے وسط میں تم لوگ ہو، نماز کے درمیان میں پہنچ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے بیٹھو، اور اپنی ران کو زمین پہ بچھا لو، اپنی بائیں ران کو زمین پہ
بچھا لو ثم تشہد، اور پھر دعائے تشہد پڑھو، یعنی کہ التحیات للہ، یہ دعا پڑھو. تو یہ بھی نماز کے واجبات میں سے 2 واجب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے.